اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شیخ کا لڑکی کے ساتھ شراب خانہ جانا اور مست ہونا اور اس کے حال کی عیسائیوں کو خبر لگنا۔ شیخ کو شراب خانہ لے گئے۔ اس وقت اس کے مرید رونے لگے۔ عشق کی آگ نے اس کو بے عزت کر دیا اور عیسائی لڑکی کی زلفوں نے اس کی دنیا خراب کر دی۔ شیخ نے وہاں پہنچ کر نہایت خوش و خرم محفل دیکھی اور اپنے میزبان کا بے اندازہ حسن دیکھا۔ اس میں ذرہ برابر بھی عقل و ہوش باقی نہ رہا اور اپنی جگہ خاموش جا بیٹھا۔ شیخ نے اپنے معشوق کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لے کر پیا اور پیتے ہی اس کا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ جب شراب اور عشق یار ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس معشوق کا عشق 1000 درجے بڑھ گیا۔ جب شیخ نے معشوق کے لب اور دانت دیکھے اور اس کے ہونٹوں کو منہ کی ڈبیا میں بند دیکھا، اس کی جان میں عشق کی آگ سی لگ گئی اور خون کا سیلاب اس کی پلکوں کی طرف بڑھا، یعنی رونے لگا۔ اس نے ایک اور پیالہ معشوق سے لے کر پیا اور اس کی زلفوں کا غلام ہو گیا۔ اسے تقریباً 100 مذہبی کتابیں زبانی یاد تھیں اور قرآن زبانی یاد ہونے میں بہت مشہور استاد تھا۔ جب پیالہ کی شراب اس کے پیٹ میں پہنچی تو اس کا دعویٰ اور فخر سب غائب ہو گیا، یعنی اسے علم دین کی کتابیں یاد کرنے اور قرآن کے حافظ ہونے کا دعویٰ تھا۔ اب سب بھول گیا، جو کچھ بھی اسے یاد تھا سب بھول گیا۔ شراب پیتے ہی اس کی عقل ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ ہر ایک لفظ کا مطلب اسے یاد تھا۔ اب وہ تمام مطالب اس کی یاد سے محو ہو گئے، صرف اس معشوق کا تکلیف دہ اور خطرناک عشق یاد رہ گیا اور باقی سب چیزیں بالکل بھول گیا۔ جب شیخ شراب میں مست ہوا تو عشق نے اور بھی زور کیا اور اس کی جان سمندر کی طرح بے قرار ہو گئی۔ شیخ نے جب اس معشوق کو ہاتھ میں شراب لیے ہوئے مست دیکھا، شیخ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا دل بے قابو ہو گیا اور شراب پینے کی وجہ سے وہ اس قدر مست ہوا کہ اس نے معشوق کے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ لڑکی نے کہا کہ تو باہمت نہیں ہے، تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، تو عشق کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ عشق قیامت کے روز مدد نہیں کرتا۔ عاشق صرف کفر ہی پر اپنا دار و مدار رکھتا ہے، یعنی عشق کے لیے کفر ضروری ہے اور عشق میں قیامت اور عاقبت کا خیال جائز نہیں۔ اگر تو عشق کے راستہ پر گامزن ہے اور تو میری زلف خمیدہ پر ایمان لے آیا ہے، میری زلفوں کی طرح تو بھی کافر بن جا، کیونکہ عشق معمولی کھیل نہیں ہے۔ اگر تو میری زلفوں کی طرف بڑھ کر یعنی کفر اختیار کر لے تو ابھی میری گردن میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور اگر تو قبول نہیں کرتا یعنی کفر اختیار نہیں کرتا تو جا کھڑا ہو جا، یہ تیری عصا موجود ہے، جا نکل جا یہاں سے۔ شیخ عاشق ہو چکا تھا اور اس کا کام تمام ہو چکا تھا، اور اپنی جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے اس نے قضاء و قدر پر سب کام چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت وہ اگرچہ مست نہیں تھا لیکن اس میں زندگی کا ایک سانس تک نہیں تھا، یعنی عاشق ہونے سے پہلے۔ اور جب شیخ عاشق ہو گیا تو مست ہو گیا، اور مست عاشق کسی کے قابو میں نہیں آیا، اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور وہ بدنام ہو گیا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور اب اس نے عیسائیت اختیار کر لی۔ چونکہ شراب بہت پرانی تھی اس لیے شیخ پر اثر کر گئی اور شیخ کو پرکار کی طرح سرگشتہ اور دیوانی بنا دیا، یعنی پرکار چاروں طرف دیوانوں کی طرح چکر لگاتی ہے۔ اس بوڑھے کو پرانی شراب اور جوان عشق ملا اور پھر معشوق بھی موجود تھا۔ اب بلا صبر کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ بوڑھا شراب میں مست ہو گیا اور مست عاشق بے قابو ہو جاتا ہے۔ شیخ نے کہا، اے چاند جیسے چہرے والے معشوق، اب میں اپنے ہوش و حواس کی موجودگی میں بت کی عبادت نہ کرتا، لیکن اب میں شراب کے نشہ میں مست ہو کر بت کے سامنے قرآن بھی چلا سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اب تو میرے کام کا آدمی بنا ہے، تو چین سے سو،
اب تو میرے عشق کے لائق ہے۔ اس سے پہلے تو عشق میں کچا تھا، اب تو پک پکا کر خوب مضبوط اور کامل ہو گیا ہے۔ جب اور عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ اس طرح ایک شیخ نے ان کا مذہب اختیار کر لیا ہے، شیخ کو مستی کی حالت میں بت خانے لے گئے۔ اس کے بعد اس کے گلے میں زنار ڈال دیا۔ شیخ نے جب عیسائیت کا زنار پہن لیا تو اپنی ابا کو آگ لگا دی، اپنے دل کو اپنے پرانے مذہب یعنی اسلام کی قید سے آزاد کر لیا۔ نہ اسے کعبہ یاد آیا، نہ اپنی بزرگی کا خیال رہا۔ اتنی مدت تک اس قدر سچ ایمان رکھنے کے بعد ایک دم یہ کافر ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ درویش بہت بد نصیب ہے، اس پر عیسائی لڑکی کے عشق نے پوری طرح اثر کر لیا ہے۔ درویش کہتا تھا کہ اس کے بعد تو جو حکم دے گی میں کروں گا، اس سے بدتر تو کیا حکم دے گی، جیسا کہ میں اب کر چکا ہوں، یعنی اب میں ایمان چھوڑ کر کافر ہو چکا ہوں۔ اس سے برا کوئی کام باقی نہیں رہا۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں کبھی بت پرستی نہیں کی، لیکن جب میں بالکل مست ہو گیا تو بت پرستی بھی اختیار کر لی۔ بہت سے لوگ شراب پی کر اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک شراب ام الخبائث، شراب کو اس لیے کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہی ہے، ایسے ہی برے کام کرتی ہے۔ شیخ نے کہا، اے میری معشوقہ، اب کیا چیز باقی ہے؟ جو کچھ تو نے کہا میں نے کر دیا، اب بتا کہ کیا بات کرنی رہ گئی؟ میں نے تیرے عشق میں بتوں کی پوجا کی اور شراب پی۔ جو کچھ میں نے اس عشق کے ہاتھوں دیکھا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی مجھ جیسا عاشق نہیں ہوا ہے، اور مجھ جیسا بلند مرتبہ شیخ آج تک اس قدر رسوا نہیں ہوا ہے۔ 50 تک میرے سامنے خدا کا راستہ کھلا رہا، یعنی 50 برس تک میں مسلمان اور با ایمان رہا، اور میرے دل میں اسرار خداوندی کا سمندر موجیں مارتا رہا۔ عشق کے ایک ذرہ نے مجھ پر کمین گاہ یعنی گات لگانے کی جگہ سے حملہ کیا، اور فوراً میری حالت روزے اول کی سی ہو گئی۔ یعنی انسان بچپن میں بے شعور اور ناسمجھ ہوتا ہے، اسی طرح تیرے عشق میں میرا حال بھی برا ہو گیا۔ عشق نے اس قسم کی بہت سی حرکتیں کی ہیں اور آئندہ کرے گا۔ اس نے تسبیح یعنی ایمان کو زنار یعنی کفر میں تبدیل کر دیا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا۔ بڑے بڑے عقل مند عشق کے مکتب میں آ کر الف بے پڑھتے ہیں، یعنی عشق کے مکتب میں عقل و ہوش گم ہو جاتے ہیں، اور غیب کے بید جاننے والے عشق کی کٹھن منزلوں میں سرگرداں اور پریشان بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تو ختم ہوئی، اب تو بتا کہ مجھے تیرا وصل کب نصیب ہوگا؟ چونکہ میں حقیقت میں تیرے وصل کا طلبگار ہوں، اس لیے جو کچھ بھی میں نے کیا صرف تیرے وصل کی امید پر کیا۔ میں تجھ سے وصل چاہتا ہوں اور تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب میں کب تک تیری جدائی میں تڑپا کروں؟ پھر لڑکی نے کہا کہ اے بوڑھے قیدی یعنی عاشق، میرا مہر بہت زیادہ ہوگا، اور تو بہت فقیر اور غریب ہے۔ مہر وہ رقم جو شادی کے وقت شوہر کی طرف سے زوجہ کو دی جانی قرار پاتی ہے۔ اے بے وقوف، مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ چاندی اور سونے کی ضرورت ہے، بغیر سونے کے میں تیری کیسے ہو سکتی ہوں؟ اگر تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اپنا سر سنبھال اور بھاگ جا، میں تجھے تھوڑی سی خوراک دیے دیتی ہوں، تو ابھی چلا جا۔ تو تیز رفتار سورج کی طرح چلا جا، تو مردوں کی طرح صبر کر اور ہمت سے کام لے۔ بوڑھے نے کہا کہ اے چاندی جیسے بدن والی سرو قد معشوق کی خدا کی قسم، اپنا عہد اسی طرح پورا کرتے ہیں۔ یہ فکرہ تنزن کہا ہے، یعنی اس نے اپنا عہد پورا نہیں کیا، اس لیے بوڑھا شیخ تنزن یہ کہتا ہے، اے حسین لڑکی، آج تک میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھا کہ آخر میں آ کر اپنی باتوں اور وعدوں سے اس طرح پھر جائے۔ تیرے عشق کے راستے میں میں نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی، میں نے ایمان، کفر، منافع اور نقصان کی سب منازل طے کی۔ تو اپنے انتظار میں مجھے کب تک بے چین رکھے گی؟ تو نے مجھ سے یہ اقرار تو نہیں کیا تھا کہ مجھے مال و دولت بھی پیش کرنا ہوگا؟ اب میرے تمام دوست مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور مجھ غریب کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بیزار ہیں، اور میں پریشان و حیران ہوں۔ نہ دل میرے بس میں ہے، نہ جان میرے قابو میں ہے۔ بتا کہ اب میں کیا کروں؟ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی پیرو، میں تیرے ہمراہ دوزخ میں رہنے کو تنہا بہشت میں رہنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ آخر جب شیخ اس کے عشق میں کامل اترا تو اس حسینہ کا دل بھی شیخ کی حالت دیکھ کر پسیجا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اے بوڑھے، میرا مہر یہ ہے کہ تو میرے سوروں کی
حفاظت تمام عمر کرتا رہے۔ جب اس طرح 2 سال ختم کر لوں، جب 2 سال بعد میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ شیخ نے اپنے معشوق کے حکم سے انکار نہیں کیا، کیونکہ اپنے محبوب کے حکم ٹالنے کا اس میں یارہ نہیں تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا رہنے والا بزرگ شیخ 1 سال تک سوروں کی محافظت کا کام کرتا رہا۔ ہر شخص کی فطرت میں سینکڑوں سور جیسی برائیاں موجود ہیں، یا تو ان برائیوں کو ترک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ زنار پہن کر کافر ہونا پڑا ہے۔ اے شخص، تجھے شاید یہ خیال ہوگا کہ صرف اس بوڑھے پر ہی یہ مصیبت پڑی اور ختم ہو گئی۔ ہر ایک شخص میں اس قسم کا خطرہ موجود ہے، اور جب یہ آزمائش میں پڑتا ہے تو یہ خطرہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے سور یعنی برائیوں اور فطرت سے واقف نہیں ہے تو تو بالکل نکما اور بیکار ہے، اور تو حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کے راستہ پر مردانہ وار چلے گا تو راستہ میں تجھے ہزاروں بت اور سور یعنی برائیاں ملے گی۔ عشق کے جنگل میں تو سوروں کو مار دے اور بتوں کو جلا دے، ورنہ شیخ کی طرح عشق کی وجہ سے بدنام ہو جائے گا۔ آخر کار جب تک یہ شیخ اس طرح بدنام نہیں ہوا، اس کے متعلق روم میں شور و غل نہیں مچا۔ مریدوں کا شیخ کی طرف سے مایوس ہو جانا اور کعبہ کو واپس جانا۔ شیخ کے ہمراہی اس قدر مایوس ہوئے کہ اس جگہ رہتے رہتے تنگ آ گئے۔ جب انہوں نے شیخ کو اس مصیبت میں دیکھا تو اس کی دوستی سے دستبردار ہو گئے، تمام اس کی دوستی سے منحرف ہو گئے اور اس کے غم میں اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگے۔ ایک شخص ان مریدوں میں بہت زیادہ پرجوش تھا۔ یہ شیخ کے پاس گیا اور جا کر کہا، اے مرد کامل، آج میں کعبہ واپس جا رہا ہوں، تیرا کیا حکم ہے؟ اپنا بید مجھ سے کہہ دے۔ کیا ہم بھی تیری طرح عیسائی ہو جائیں اور اپنے آپ کو رسوائی کی محراب بنا لیں؟ ہم صرف تجھ اکیلے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے، ہم تیری طرح زنار پہن لیتے ہیں، ہم تیری یہ حالت نہیں دیکھ سکتے، ہم فوراً اس ملک سے نکل جاتے ہیں، ہم کعبہ میں اعتکاف کریں گے تاکہ ہم اس خراب حالت کو نہ دیکھ سکیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا، میری جان تو عشق میں جل رہی ہے، تمہارا جہاں جی چاہے فوراً چلے جاؤ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میں اسی بت خانہ میں رہوں گا اور عیسائی لڑکی کو دیکھ دیکھ کر جیوں گا۔ مجھے خبر نہیں تم لوگ آزاد ہو، کیونکہ اس شہر میں تو صرف عاشقوں کا کام ہے۔ اگر تم بھی کبھی عاشق ہوئے ہوتے تو ہر مصیبت میں میرا ساتھ دیتے۔ اے میرے پیارے ساتھیو، تم واپس چلے جاؤ، خبر نہیں ابھی مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں۔ مرید کہتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی تیرے متعلق پوچھے تو کیا ہم سچ سچ بتا دیں کہ شیخ کیوں وہاں رہ گیا اور اس قدر حیران و پریشان کیوں ہے؟ اس کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں اور اس کے منہ میں زہر بھرا ہوا ہے اور وہ مصیبت کے اژدہے کے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی کافر بھی ان باتوں کو قبول نہیں کرے گا، جیسی باتیں کہ اس بوڑھے شیخ نے مسلمان ہو کر قبول کر لی ہیں۔ اس کو ایک عیسائی لڑکی کی شکل دور سے دکھائی دے گئی تھی اور شیخ نے اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنا مذہب، بزرگی اور صبر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس عیسائی لڑکی کی زلف کا یہ غلام ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کا نام سب کی زبانوں پر آ گیا، یعنی بدنام ہو گیا۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے اور وجہ پوچھے کہ شیخ اس عشق میں کیوں کر گرفتار ہوا تو میں جواب دوں گا کہ کسی شخص کو عشق کے راستے میں اپنے سر اور پیر کی خبر نہیں رہتی اور کسی شخص کو اس معاملے میں بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے دوست اور مرید شیخ کے غم میں بہت روتے تھے، کبھی روتے روتے مر جاتے تھے اور کبھی پھر زندہ ہو جاتے تھے۔ اب ان کا شیخ روم میں اکیلا پڑا ہوا ہے، اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اور تنہا ہے۔ آخرکار تمام مرید کعبہ چلے گئے اور ان کی جان شیخ کے لیے اسی طرح بے چین رہی۔ جب یہ مرید حرم کعبہ میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک کونے میں چھپ گیا۔ شیخ کا کعبہ میں ایک دوست اور مرید تھا اور شیخ سے اس قدر عقیدت تھی کہ یہ اس کے حکم سے کیچڑ تک سے ہاتھ دھونے کو تیار تھا۔ وہ شیخ کا بہت زیادہ منتظر تھا اور اسے شیخ کی حالت کی خبر نہیں تھی۔ جس وقت کے شیخ نے کعبہ سے سفر کیا تھا اس وقت یہ وہاں موجود نہیں تھا۔ جب شیخ کا یہ مرید واپس آیا تو اس نے شیخ کے مکان کو شیخ سے خالی پایا۔ اب اس نے دوسرے مریدوں سے شیخ کا احوال پوچھا اور انہوں نے شیخ کا سارا ماجرا سنا دیا
کہ قضا و قدر کے حکم سے شیخ پر کیا مصیبت پڑی۔ عیسائی لڑکی نے اپنے ایک بال سے شیخ کو غلام بنا لیا اور اب ہر طرف سے اس پر ایمان کا راستہ بند ہو گیا۔ شیخ کافر ہو گیا۔ شیخ اب چہرے کے خال اور زلفوں سے عشق بازی کرتا ہے اور اس کا حال تباہ ہے۔ اس نے خدا کی اطاعت و عبادت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ سوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اس عشق کی مصیبت میں پھنسے ہوئے شیخ نے اپنا علاج کمر میں زنار ڈالنے کو قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس سے قبل ہمارا شیخ اسلام کا بہت پکا پیرو تھا، لیکن اب اس قدر عیسائی ہوا ہے کہ اس میں اور پرانے کافروں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس شخص نے مریدوں سے یہ ماجرا سنا تو اس کا چہرہ سونے کی طرح زرد پڑ گیا اور رونے لگا۔ اس نے مریدوں سے کہا کہ تم گناہگار ہو اور وفا کے راستے پر نہ مرد ہو اور نہ عورت ہو، یعنی تم وفا نہیں کر سکتے۔ خواہ دوست کتنی ہی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کے دوست اسی روز کام آتے ہیں۔ اگر تم اپنے شیخ کے سچے دوست تھے تو پھر تم نے اس کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ کیا دوستی میں وفا اور ہمدردی اسی کا نام ہے؟ یعنی تم اسے چھوڑ کر آ گئے، اسے وفا نہیں کہتے۔ جبکہ شیخ نے زنار پہننے کا ارادہ کیا تھا، تم سب کو زنار پہن لینی چاہیے تھی۔ تمہیں اس کے پاس سے اس طرح نہیں چلے آنا چاہیے تھا، تم سب بھی عیسائی ہو جاتے۔ یہ دوستی اور ہمدردی نہیں ہے۔ جو کام تم نے کیا ہے وہ دوستی میں داخل نہیں ہے۔ یہ کام تو منافق اور دشمن کرتے ہیں۔ جو شخص کے اپنے دوست کی دوستی کا دم بھرتا ہے، اسے چاہیے کہ اگر اس کا دوست کافر ہو جائے تو یہ بھی کافر ہو جائے۔ مصیبت اور ناکامی کے وقت ہی دوست کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ بھلے زمانے کے تو ہزاروں دوست ہوتے ہیں۔ جب شیخ اس مصیبت میں پھنس گیا تو تم سب اس کے پاس سے اپنی عزت اور ناموس بچا کر بھاگ آئے۔ عشق کی بنیاد ہی بدنامی اور رسوائی پر قائم ہے۔ جو شخص بدنامی سے بھاگتا ہے اس کا عشق کچا ہے۔ سب مریدوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا، ہم نے اس سے کہیں زیادہ شیخ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم شیخ کے ساتھ مصیبت اور خوشی میں رہیں گے۔ ہم اپنی پارسائی اور زہد فروخت کر کے بدنامی مول لیں گے، اپنا اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جائیں گے۔ لیکن شیخ کی یہی مرضی تھی، اگرچہ ہم نے اس کے سامنے سب مطلب ظاہر کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ہماری دوستی سے کوئی فائدہ نہیں دیکھا۔ اس لیے شیخ نے ہمیں فوراً واپس جانے کا حکم دیا۔ ہم سب اس کے حکم کے مطابق واپس چلے آئے۔ ہم نے تمام ماجرا بیان کر دیا ہے اور کوئی بید نہیں چھپایا۔ پھر اس مرید نے اور مریدوں سے کہا کہ اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ مشکل پیش آتی، سوائے سچائی کے دروازہ کے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی تم ہمیشہ سچ بولو اور خدا کے حضور میں تم موجود ہو۔ خدا کے سامنے فریاد کرنے کی وجہ سے تم میں سے ہر ایک دوسرے سے سبقت لے گیا، اور جب خدا نے تم کو اپنے ارادوں پر قائم دیکھا، پھر تمہیں شیخ جیسی ہستی دوبارہ بغیر انتظار کی تکالیف برداشت کرنے کے عطا کر دی۔ اگر تم شیخ سے دور بھاگتے تو پھر خدا کی مہربانیوں کا دروازہ دوبارہ نہ کھلتا۔ جب مریدوں نے یہ سب باتیں اپنی عاجزی کی وجہ سے سنی تو ان میں سے کوئی شخص بھی شرمندگی کے مارے سر اونچا نہ کر سکا۔ اس مرید نے کہا کہ اس شرمندگی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب جب کہ مصیبت ہی آ پڑی ہے تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ ہم سب کاغذ کا لباس پہنتے ہیں۔ پرانے زمانے میں فریادی کاغذ کا لباس پہنتے تھے، جس کی طرف مرزا غالب کے دیوان کا مطلع اشارہ کرتا ہے، اور ہم اپنے شیخ کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں۔ مریدوں کا کعبہ سے روم کی طرف جانا شیخ کی وجہ سے۔ سب مرید عرب سے روم کی طرف روانہ ہو گئے اور دن رات راستہ چلتے رہے۔ راستہ بھر ان میں سے ہر ایک خدا کی درگاہ میں ہزاروں مرتبہ کبھی روتا تھا اور کبھی سفارش و شفاعت کی درخواست کرتا تھا۔ اسی طرح 40 روز تک دن رات یہ برابر چلتے رہے۔ پھر 40 روز تک ان میں سے کسی نے نہ کھانا کھایا نہ کوئی سویا۔ اسی طرح 40 دن تک نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اس پاک گروہ کے رونے کی وجہ سے آسمان کو بہت زیادہ جوش آیا۔ جو چیزیں بلندی اور پستی پر سبز لباس پہنے ہوئے تھیں، تمام نے سیاہ غم کا لباس پہن لیا۔ آخرکار اس شخص کی جو ان کے آگے آگے تھا، دعا کا تیر درست مقام پر لگا، یعنی اس کی دعا قبول ہوئی۔
40 रोज के बाद जबकि वो मुरीद बासफा तन्हाई में नमाज पढ़ रहा था, सुबह के वक्त मुश्क जैसी खुशबू लिए हुए हवा आई और उस मुरीद को कश्फ हुआ। नमाज में इस पर खुदा का राज खुला, यानी उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप चांद की तरह तशरीफ ला रहे हैं और आपके कांधों पर 2 स्याह गेसू पड़े हैं। आपका आफताब जैसा चेहरा गोया खुदा के नूर का साया था और तमाम दुनिया की जानें आपके गेसुओं पर कुर्बान थीं। आप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे थे और मुस्कुराते जाते थे और जो कोई आपको देख लेता था आप में महव हो जाता था। जब उस मुरीद ने आपको देखा तो फौरन अपनी जगह से उठा और कहा कि ऐ खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। आप खुदा के हुक्म से दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। हमारा शेख गुमराह हो गया है, उसे भी ईमान का रास्ता दिखाइए। हजरत ने फरमाया, ऐ मर्द बुलंद हिम्मत, जा, हमने शेख को इस मुसीबत से निजात दे दी है। तेरे हौसला और बुलंद हिम्मत ने असर किया। तू खामोश रह जब तक कि शेख को अपने सामने न देख ले। खुदावन ताला की दरगाह और शेख के दरमियान एक मुद्दत तक गर्दो गुबार रहा। खुदा शेख से नाराज रहा। मैंने इस कुदूरत और गुबार को हटा दिया है और अब वो कुफर की तारीकी में नहीं है। मैंने उस पर शफात के समंदर से थोड़ा सा पानी शबनम की मानिंद छिड़क दिया है, यानी उसे निजात दिलवा दी है। अब उस कुफ्र और जुल्मत का गुबार और गर्द उसके ईमान के रास्ते से हट गया है। अब गुनाह तो गायब हो गया है और उसकी जगह तौबा आ गई है, यानी शेख अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। तू यकीन रख के गुनाहों के सैकड़ों आलम तौबा और मानी की सिर्फ एक आंच से रास्ते से 2-4 हो जाते हैं, यानी हजारों गुनाहों को तौबा धो डालती है। जब एहसान का समंदर जोश में आता है तो मर्द और औरतों के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। हजरत उस मुरीद से ये 2-4 बातें कहकर उसी वक्त उसकी आंखों से पोशीदा हो गए। ये मुरीद खुशी के मारे बेहोश हो गया है। उसने इस कदर बुलंद नारा लगाया कि आसमान थर्रा उठा और इस कदर बुलंद नारे लगाता हुआ चला कि उसकी आंखों से पानी की जगह खून बहने लगा। उसने अपने तमाम साथियों को इस खुशखबरी से आगाह किया और ये खुशखबरी सुनाकर फौरन चलने का इरादा कर लिया। ये बादलों की मानिंद रोता हुआ अपने साथियों के साथ चला, हत्ता कि वहां पहुंच गया कि जिस जगह सूअरों को चराने वाला शेख रहता था। उन्होंने देखा कि शेख का चेहरा आग की तरह रोशन है और इस बेकरारी और बुरी हालत में भी खुश है। उन्होंने देखा कि शेख अपने रास्ता पर दोबारा आ गया है और अपने खुदा का भेद फिर समझने लगा है, यानी फिर मुसलमान हो गया है। उसने गिरजा की घंटी फेंक दी थी और कमर में जुन्नार भी तोड़ दिया था। उसने ईसाइयों की सी टोपी भी उतार फेंकी और उसका दिल ईसाइयत से खट्टा हो गया था। अब ईसाइयत की तरफ रग़बत नहीं रही थी। शेख ने जब अपने साथियों को दूर से आते हुए देखा तो अपने आप को नूर में पाया, यानी खुश हो गया। शर्मिंदगी के मारे अपने कपड़े फाड़ डाले और आजिज़ी की वजह से अपने सर पर खाक डाल ली। कभी तो ये बादलों की तरह खून के आंसू रोता था और कभी अपनी अजीज जान से बेजार हो जाता था। कभी उसकी आंखों से आसमान चाक होता था और कभी हसरत की वजह से उसके जिस्म का खून जल रहा था। कुरान की हिकमत और नसीहत और मजहब के भेद और हदीसें जो ये बिल्कुल भूल गया था, फौरन ये सब चीजें उसे याद आ गईं और दोबारा अपनी जहालत और आजिज़ी से निजात पा गया, यानी पहले की तरह आलम बन गया। जब उसने अपनी पहली हालत कुफर पर गौर किया तो फौरन सजदा में गिर पड़ा और ज़ारो कतार रोने लगा। फूल की तरह ये अपने खून दिल में आलूदा था और शर्मिंदगी के मारे पसीने पसीने हो रहा था। जब मुसलमान मुरीदों ला से मुराद कलमा है, ला इलाहा अल्लाह निशाह की ये हालत देखी तो वो अफसोस करने लगे, लेकिन उसके दोबारा ईमान लाने पर खुशी का इजहार किया। तमाम मुरीद के शेख के सामने हैरत का मुजस्समा बनकर गए और खुदा के शुक्र में अपनी जान फिदा करने लगे। उन्होंने शेख से कहा कि ऐ खुदा के राजों को जानने वाले, अब हकीकत और ईमान का सूरज तेरे सामने दोबारा आ गया है। तेरे रास्ता में से कुफ्र हट गया है और ईमान ने उसकी जगह ले ली है। अब रूम का बुत परस्त खुदा को मानने लगा है, यानी शेख पहले बुत परस्त था
اب خدا پرست مسلمان ہو گیا ہے۔ خدا کی قبولیت کے سمندر سے ایک موج اٹھی اور تیری شفاعت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس وقت تمام دنیا تیرے ایمان لانے پر خدا کا شکر کر رہی ہے۔ اب یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، تو بھی خدا کا شکر ادا کر۔ خداوند تعالیٰ کا ہزار ہزار احسان ہے کہ اس نے اس کفر کے تاریک سمندر میں تجھے سورج کی طرف روشن ایمان کا راستہ دکھایا۔ وہ ہستی یعنی خدا جو روشن کو تاریک کر سکتی ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ جب توبہ کی آگ جلائی تو سب چیزیں یعنی گناہ اس میں جل گئیں۔ اب میں قصہ کو ختم کرتا ہوں۔ اب ان لوگوں کا ارادہ جانے کا تھا، یعنی کعبہ جانے کا۔ شیخ نے غسل کیا اور پھر اپنے مریدوں کے حلقہ یعنی درمیان میں خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عیسائی لڑکی کا خواب دیکھنا اور شیخ کے پیچھے جانا۔ اس کے بعد اس عیسائی لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ سورج اس کی گود میں آ پڑا۔ پھر آفتاب بولا کہ تو ابھی اسی وقت شیخ کے پیچھے روانہ ہو جا، تو شیخ کا مذہب اختیار کر لے، یعنی مسلمان ہو جا اور اس کی خاک ہو جا۔ تو نے اسے ناپاک یعنی کافر کر دیا تھا، جا اب تو اس کی ہو جا۔ وہ تیرے لیے کعبہ چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اب تو اس کا راستہ اختیار کر۔ تو جب یہ راستہ طے کر لے تو اس کے ساتھ ہو جا، اور جب تو اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کی مرید بن جا۔ اب تک تو اس کا راستہ لوٹ رہی تھی، یعنی اسے کافر بنا دیا تھا، اب تو اس کے ہمراہ چل، یعنی مسلمان ہو جا اور اپنی غفلت اور جہالت کو جان لے۔ جب یہ عیسائی لڑکی خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا دل آفتاب کی طرح روشن تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد ہو رہا تھا اور اس درد سے یہ بے قرار تھی۔ اس درد نے اس کی جان بے چین کر دی۔ درد کے مارے اس کا ہاتھ دل پر تھا اور دل بے قابو ہوا جاتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بے قرار جان اندر ہی اندر کیا کام کر رہی ہے۔ اسے مشکل پیش آئی اور اس مشکل میں اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں دیکھا۔ وہ ایک ایسی دنیا تھی کہ کسی کو وہاں تک جانے کی مجال نہیں، اور اس کے بیدوں سے زبان گونگی ہے۔ زبان بتا نہیں سکتی کہ کیا راز ہیں۔ اسے ان بھیدوں سے واقف ہونے کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، اور اس کا حال بیان سے باہر ہے۔ اس قدر ناز و آسائش میں ہونے کے باوجود لڑکی بارش کی طرح رو رہی تھی۔ یہ تعجب کا مقام ہے۔ نعرہ لگاتی ہوئی کپڑے پھاڑ کر یہ باہر بھاگ گئی۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور یہ سر پر خاک ڈالتی ہوئی نکل گئی۔ درد سے بھرے ہوئے دل اور کمزور و نحیف جسم کے ساتھ یہ شیخ اور اس کے مریدوں کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ پانی میں ڈوبے ہوئے ابر کی طرح یہ خون میں دوڑتی تھی۔ اس کا دل قابو سے باہر تھا اور یہ باہر بھاگ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کون سے صحرا اور جنگل میں سے اس کا راستہ گزرتا ہے۔ عاجز اور حیران ہو کر یہ زاروں قطار روتی تھی اور اپنا چہرہ خاک پر رگڑتی تھی اور رو کر کہتی تھی کہ اے لوگوں کے کام بنانے والے خدا، میں ایک بیچاری عورت ہوں اور اس مشکل میں آپ پھنسی ہوں۔ میں نے تیرے مذہب کے پیروں کو اس کے راستہ سے ہٹایا تھا۔ تو مجھے سزا مت دے، کیونکہ یہ کام میں نے غلطی اور بے سمجھی سے کیا تھا۔ اپنے قہر اور غصہ کے سمندر کو جوش میں مت لا۔ مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ گناہ کیا۔ اب تو مجھے معاف کر دے۔ جو کچھ بھی مجھ سے خطا ہوئی اس کا عذاب مجھ غریب پر نازل مت کر۔ میں نے اب تیرا مذہب یعنی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تو مجھے کافر مت سمجھ۔ اگر میں اب مر جاؤں تو کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے۔ میری قسمت میں سوائے ذلت و خواری کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیخ کو پوشیدہ طور پر اطلاع ملی کہ اب وہ عیسائی لڑکی عیسائیت چھوڑ چکی ہے۔ اسے ہمارے خدا کی درگاہ سے محبت ہو گئی ہے اور اب وہ ہمارے راستے یعنی اسلام پر چل رہی ہے، یعنی مسلمان ہو گئی ہے۔ تو واپس اس معشوق کی طرف جا اور اپنے محبوب کا دوست اور ہمراز بن جا۔ شیخ اسی وقت ہوا کی طرح پلٹا اور اس کی اس حرکت پر مریدوں میں دوبارہ شور مچ گیا۔ سب کہتے تھے کہ اس نے کفر سے منہ کیوں موڑا تھا اور اس قدر توبہ و معافی اور بھاگ دوڑ کیوں کی تھی۔ اب دوبارہ وہ عشق بازی کر رہا ہے۔
پھر اس نے توبہ اور نماز کیوں شروع کر دی تھی؟ شیخ نے اس لڑکی کا حال اپنے مریدوں سے بیان کیا، اور جس شخص نے یہ سنا خوشی کے مارے مرنے لگا۔ شیخ اور اس کے مرید واپس لوٹے اور وہاں گئے جس جگہ کہ یہ خوبصورت لڑکی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کا چہرہ سونے کی طرح زرد دیکھا، اور راستہ کی خاک اس قدر جمی نہیں تھی کہ اس کے گیسو اس میں چھپ گئے تھے۔ اس کا سر ننگا تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور ایک بے جان مردہ کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ جب اس چاند سی حسین لڑکی نے اپنے شیخ کو دیکھا تو اس رنجیدہ مظلوم لڑکی کو غش آ گیا۔ جب وہ لڑکی غش کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، شیخ نے اس کے چہرہ پر اپنی آنکھوں سے پانی چھڑکا۔ جب اس لڑکی نے شیخ کو دیکھا تو ابر بہار کی طرح رونے لگی، اور جب اسے شیخ کا وعدہ اور اس کی وفا یاد آئی تو شیخ کے قدموں میں گر پڑی۔ لڑکی نے کہا کہ تیرے غم میں میری جان جل گئی، اب میں اس غم میں اس سے زیادہ نہیں جل سکتی۔ تو اس کفر کے پردہ کو میرے اوپر سے ہٹا دے اور اسلام کی مجھے تلقین کر، تاکہ میں سیدھے راستے پر چلوں، یعنی ایمان لے آؤں۔ شیخ نے اس لڑکی کو مسلمان کیا، اور تمام مریدوں میں خوشی کے مارے ہلچل مچ گئی۔ اور جب وہ لڑکی ایمان لے آئی تو اسی وقت اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ آخرکار جب وہ معشوقہ سیدھے راستے پر آ گئی، یعنی مسلمان ہو گئی، تو ایمان نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اس کا دل ایمان کی وجہ سے بے قرار ہو گیا، اور اس مصیبت زدہ پر غم کے بادل چھا گئے۔ اس لڑکی نے کہا کہ اے شیخ، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اب میں جدائی میں صبر برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس مصیبت کی دنیا سے جاتی ہوں۔ اے شیخ، خدا حافظ۔ جب میں مر جاؤں تو میری عاجزی پر رحم کھا کر مجھے معاف کر دیجیو، اور مجھ سے ناراض مت رہیو۔ یہ کہہ کر اس معشوقہ نے اپنی جان ہاتھ سے دے دی، اور اپنی مظلوم و بے کس جان معشوق حقیقی یعنی خدا پر قربان کر دی۔ افسوس ہے اس معشوقہ کی پیاری جان کی جدائی پر۔ وہ ایک آفتاب تھی جو اب بادلوں میں چھپ گئی۔ وہ عشق مجازی کے سمندر کا ایک قطرہ تھی، اب وہ عشق حقیقی کے دریا کی طرف چلی گئی۔ عشق مجازی سے حقیقی حاصل ہو گیا۔ ہم اس دنیا سے ہوا کی طرح غائب ہو جائیں گے، وہ بھی چلی گئی اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ عشق کے راستہ میں ایسی مشکلات پیش آتی ہیں، اور ان مشکلات کو وہی بہتر جانتا ہے جو عشق سے واقف ہے۔ اس راستہ میں تو جو کچھ کہتا ہے سب ممکن ہے، اور خدا کی رحمت اور اس سے نا امید ہونا، یہ دونوں حالتیں حفاظت کی خاک ہیں۔ یعنی خدا کی رحمت سے امید اور نا امید ہونا ہی نجات کا باعث ہے۔ انسان کا نفس ان رازوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا تھا، اور بغیر قسمت میں لکھے کوئی یہ بازی نہیں جیتتا۔ جس کو خدا چاہتا ہے اس راستہ پر کامیاب کرتا ہے۔ اس بات کو جان اور دل کے کانوں سے سننا چاہیے، اور ان مٹی اور پانی یعنی ہمارے جسمانی کان جو مٹی اور پانی سے بنے ہیں کہ کانوں سے نہیں سننا چاہیے۔ دل کے چنگل نے نفس پر زیادہ قبضہ جما لیا۔ اب ہمیں آہو بکا کرنی چاہیے کہ ہمارا رنج و غم بھی بڑھ گیا ہے۔ اس راستہ پر چلنے والا نہایت عقل مند اور ہوشیار ہونا چاہیے، پھر اس گہرے سمندر سے کوئی سلامتی سے نکل سکتا ہے۔ اس لڑکی کے مرنے کی وجہ سے شیخ کی جان بھی تباہ ہو گئی۔ اس کو مرتا دیکھ کر اس نے دنیا سے آنکھیں بند کر لی، یعنی دنیا ترک کر دی۔ اس مصیبت زدہ اور غمگین شیخ نے اپنے مریدوں سے کہا، اے دوستو، اب میرا حال دیکھنا اور اب میری حالت ملاحظہ کرنا۔ یہ عشق کی ابتدا اور یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ دیکھ لے وہ شخص جو کہ عشق کے جال میں پھنسنا چاہتا ہے، میں جال میں پھنسا ہوا پرندہ ہوں اور میرے بازو بندھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے معشوق کے بغیر زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں اس دنیا سے جنت کی طرف جانے والا ہوں اور اپنے معشوق کی تلاش میں روانہ ہونے والا ہوں۔ صبح کے وقت اس کا معشوق اس دنیا سے سدھارا، یعنی مر گیا، اور شیخ بھی اس مصیبت میں مر گیا۔ اس کے مریدوں نے شیخ اور اس لڑکی کی قبریں قریب قریب بنائی۔ معشوق کے عشق کے راستے کے رہنما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور عاشق و معشوق کو قبروں میں برابر لٹا دیا۔ وہ دونوں عاشقوں کی طرح ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو گئے، اور دو مناسب اور ایک جیسی چیزوں کی طرح یہ ایک دوسرے کی آغوش میں آ گئے۔
ان دو مصیبت زدہ دوستوں کی قبروں سے سرو کا درخت بلند ہوا، گویا یہ افسوس و حسرت کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر رہا تھا، اور خداوند تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی وجہ سے وہاں صاف پانی کا ایک چشمہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ علاقہ چند فرسنگ تک اسی طرح سبز و شاداب تھا۔ دنیا میں ایسی عمدہ جگہ بہت کم ملے گی۔ اگر تو وہاں جائے تو دیکھ کر خوش ہوگا کہ وہ میدان اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے بہشت کا نمونہ ہے۔ اگر اس منزل پر تو کبھی جا کر قیام کرے کہ سال بھر بہار کا موسم دیکھے گا، کوئی موسم بھی یہاں میوہ سے خالی نہیں گزرتا، اس لیے کہ کہیں تو اس سرزمین کو معمولی سرزمین نہ سمجھے۔ یہ دونوں اپنے عشق کا پھل آج تک دے رہے ہیں۔ حقیقتاً عشق کے کام عجیب ہوتے ہیں۔ کعبہ کے راستہ میں وہ جگہ عوام و خواص کی زیارت گاہ بن گئی ہے۔ عطار کا معاملہ اسی جگہ ختم نہیں ہوتا۔ خدا کا بید کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔